السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ امید ہے تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر 19 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 18 کو پڑھ لیا۔ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام نے حدیث نمبر 18 کے ترجمے کو اور تشریح کو اچھے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 19 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو ہم نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے حدیث نمبر 19 کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو محترم طلبہ اکرام، حدیث نمبر ہم 19 کو نوٹ کرتے ہیں۔ کلکم حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جی، تو یہ حدیث ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کلکم تم میں سے ہر ایک، را کہتے ہیں نگہبان کو، نگران کو، نگہبان ہے۔ وکلکم اور تم میں سے یا تم سے وکلکم اور تم سے مسئول سوال کیا جائے گا، ان رعیتہ رعایا کے بارے میں۔ رعایا کے بارے میں، رعایا یعنی مخلوق یا جو بھی آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، کلکم تم میں سے ہر ایک، راعٍ نگہبان ہے یعنی نگران ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر ایک سے مسئول سوال کیا جائے گا یا جواب دہ ہوگا، یعنی جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق جواب دہ ہوگا، ان کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا، ان رعیتہ یعنی رعایا کے بارے میں۔ تو اس کی ہم جو ہے تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کسی نہ کسی حوالے سے نگہبان اور ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا نگہبان ہے، جو ہے ہمارے کوئی نہ کوئی ہمارے ماتحت آتا ہے، اور جو بھی ہمارے ماتحت آتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کل بروز قیامت ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک اور کس طریقے سے نبھایا، ان کو اپنے صحیح طریقے سے انجام دیا کہ نہیں، کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کیا، اس بارے میں سوال کیا جائے گا اور آپ کو اس کے بارے میں یعنی جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسلمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور امت مسلمہ باقی لوگوں کے لیے ذمہ دار ہیں، گواہ ہیں۔ تو ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اپنی ذمہ داری اور یہ ذمہ داری اور نگہبانی، یعنی کسی کا آپ کے ماتحت آ جانا، یہ ایک ایسا فرض ہے جو کسی انسان کو معاف نہیں، کہ قیامت والے دن جو بھی آپ کے ماتحت ہوگا اس کے ساتھ جو بھی آپ نے معاملات کیے ہوں گے وہ آپ سے معاف ہونے والے نہیں ہیں، آپ کو اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ مسلم معاشرے کے اندر جو ہے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر، ہر ایک دوسرے کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مثلا جیسا کہ ہم کسی دفتر میں یا کسی ادارے میں مطلب یا تو کسی افسر ہونے کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، یا ایک بڑے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، یا ہم ایک کارکن یا رکن
ہونے کی حیثیت سے ہم کام کرتے ہیں. اب وہاں پہ ہم جو کام کر رہے ہیں, ہمارے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, جو کام ہمیں سونپا گیا ہے, اب اس کو ہم نے کس طریقے سے انجام دینا ہے, اور ہم اس کو اب صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. کل کو ہم سے بھی اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا, سوال دیا جائے گا, یعنی پوچھا جائے گا کہ جس ادارے میں ہم گئے تھے اس کی جو ذمہ داری اس نے ہمیں سونپی تھی, اس ذمہ داری کو ہم نے کس طریقے سے, آسان طریقے سے یا اپنے فرض ہونے کی حیثیت سے اس کو نبھایا, اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا. اسی طرح جیسا کہ ایک حکمران ہے, اس کو جو ہے اپنی رعایا کے بارے میں کہ اس نے اپنی رعایا کا حقوق کا خیال کیا کہ نہیں کیا, اپنے جو ہے نا اپنے رعایا کے جو ہے جو عوام تھی اس کے جو ہے نا اپنے ضروریات کو پورا کیا کہ نہیں کیا, اس کے بارے میں, اس کی فلاح و بہبود کے لیے, اس کے فائدے کے لیے, اس کے بھلے کے لیے, اس کے ثانی کے لیے اس نے کیا فرائض اور کیا کام انجام دیے, ان سے ساری ذمہ داریوں کے بارے میں حکمران سے بھی کل کو بروز قیامت پوچھا جائے گا. اسی طرح اگر ہم استاد ہیں اور ہمارے ماتحت طلباء جو ہم سے علم سیکھنے والے ہیں, ان کے متعلق کل کو بروز قیامت اساتذہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے طلباء کی تربیت کیسی کی, طلباء کی تربیت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ایک آسان طریقے سے انجام دیا کہ نہیں دیا. اسی طرح جیسے والدین ہیں, والدین سے اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کیسے کی, ان کو کیسا رزق کھلایا, ان کو تعلیم کیسی دلوائی, ان کو جو ہے ان کی تربیت کیسی کی. اسی طرح جو ہے اپنا آقا سے غلام کے بارے میں, اداروں میں, سرکاری ادارے ہوں یا نجی ادارے ہوں, جو بھی ادارے ہوں, ان میں جو بھی لوگ کرنے والے جو ہے کام کرنے والے ہیں, ان سے ان کے حقوق کے بارے میں, یعنی غرض کے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر جو ہے اب وہ ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس تھا, اور انہوں نے کیا یعنی بیان فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہوتے ہوئے بجائے ایک آرام کرنے کے, راتوں کو جو ہے نا اپنی عوام کے حقوق پورے کرنے کے لیے ان کی جو ہے نگرانی کیا کرتے تھے, بازاروں میں, گلیوں میں, شہروں میں گشت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ان کی طرح اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار بن جائے, اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کر دے, تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ امن و سلامتی اور جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو یہ ہماری جو ہے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے صحیح آسان طریقے سے پورا کرنا چاہیے, تاکہ ہم اس معاشرے کو ایک جو ہے نا امن و سلامتی اور جنت کا گہوارہ بنا سکیں. تو میں جو محترم طلباء کرام, ہماری حدیث نمبر 19 کی ترجمہ اور تشریح تھا, تو ہم جو ہے نا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور ساتھ میں اللہ سے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نبی کے ہر عمل اور قول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.